الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر ہوئے وہ سارے کے سارے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہم پڑھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ پھر جو مکی دور ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک بعثت سے پہلے کا، نبوت سے پہلے کا دور، اور دوسرا نبوت کے بعد والا دور، مدینہ جانے سے پہلے پہلے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ولادت باسعادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کو آپ کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اسی خوشی میں آپ کا نام محمد یعنی تعریف گیا رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد یعنی بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ مکی زندگی کے دو حصے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ان میں سے ایک بعثت سے قبل کا اور دوسرا بعثت سے بعد کا۔ تو پہلا حصہ بعثت سے قبل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ قافلہ تجارت کے ساتھ جاتے ہوئے بیمار ہوئے اور مدینہ میں بنی عدی بن النجار کے ہاں ٹھہرے، یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر یعنی حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قاسم کی وجہ سے اختیار کی گئی تھی، اور آپ نے پیدائش سے 6 ماہ قبل یتیمی کا دور دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے یتیمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدر ٹھہری۔ اور پھر رضاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد آپ کو عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ بنی سعد خالص عربی فصاحت کے لیے مشہور تھے۔ دیہاتوں میں کھلی فضا میں پرورش پانے اور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 4 سال تک رہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ تو والدہ کے علاوہ جو خواتین کسی بچے کو
بچی کو دودھ پلاتی ہیں، حقیقی والدہ کے علاوہ دودھ پلانے والی خواتین یہ رضاعی ماں ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے ہوئے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب آپ 4 سال کے تھے، حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ والدہ سے ملانے کے لیے آئیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ میں وبا کے پیش نظر ان کو واپس بھیج دیا۔ واپسی کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قیام کے دوران 4 یا 5ویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا، لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو تھال میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر والے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ صحیح مسلم باب اسراء میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں تعارف کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال 577 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس تھے اور آپ کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ ام ایمن کے ساتھ عبد المطلب کی معیت میں عبد المطلب کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے گئیں۔ یہاں آنے کا مقصد اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرنا تھا، لیکن اسی دوران آپ کی والدہ کو بیماری نے آ لیا۔ 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد واپسی پر مکہ مدینہ شاہراہ پر واقع مقام ابوا وہاں پر وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئی۔ تاریخ ابن ہشام میں یہی چیز جو ہے نقل کی گئی ہے، اور یہ مقام ابوا مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات ہوئی تو آپ اس طرح بہترین جو دنیاوی سہارے ہوتے ہیں کہ انسان کے والد اور والدہ کا دونوں سے محروم ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق دادا عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، انہوں نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ انہوں نے اپنی تمام اولاد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی۔ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اس طرح انہوں نے آپ کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بڑے صدمے سے دوچار ہوئے۔ پھر اپنے دادا کے مرنے کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے مرتے دم اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی کی ذمہ داری لیں۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، انہوں نے سرپرستی کا حق ادا کر دیا۔ ان کی بیوی فاطمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بچوں سے بڑھ کر سرپرستی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کو اپنی ماں ہی سمجھتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات،
اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی سہارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوتے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر تشریف لے گئے۔ ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طویل سفر کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ ابو طالب سے لپٹ گئے تو مجبوراً آپ کو تجارتی سفر میں ساتھ لے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ وہ عیسائی راہب تھا، جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ایسے ہی عیسائیوں کے بڑے بزرگ کو راہب بولا جاتا تھا۔ بحیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس قافلے میں ایک صالح آدمی ہے، بہت نیک صالح ہے۔ پھر مخاطب ہو کر کہا کہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کہاں پر ہیں؟ تو جن سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ والد تو موجود نہیں، لیکن اس کے ولی اور مربی موجود ہیں، گارڈین اس کے موجود ہیں۔ راہب کہا اس لڑکے کی حفاظت کرو اور اسے شام نہ لے کر جاؤ، یہودی بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں، مجھے اس لڑکے کی نسبت ان سے خوف ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیج دیا۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں اسی طریق سے لکھا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے بحیرہ راہب اور سفر شام کا واقعہ سماعت کیا۔ اس کے بعد اگلے ٹاپک کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے حرب فجار، جنگ فجار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 15 سال کی تھی کہ حرب فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں قریش اور بنو کنانہ، عزل و قارہ، بنی مستلق اور بنو خزاعہ شریک تھے۔ اس میں قریشی لشکر کے سپہ سالار حرب بن امیہ تھے، جبکہ دوسری طرف بنو قیس تھے۔ پہلے قیس اور پھر قریش کو پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا فیصلہ صلح پر ہوا۔ یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ حرمت کے مہینوں میں ہوئی۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ یہ جنگ فجار ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد حلف الفضول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلے نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ صلح کروا دینی چاہیے۔ جنگ فجار سے واپسی پر خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو کر معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور یہ سرخ اونٹ عرب میں بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ فرمایا کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت وغیرہ کے منافی تھی۔ اور پھر اس کے بعد تجارت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی۔ تجارت میں حصہ ڈالا کیسے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو تجارت کو دوسرے قریش کی طرح بطور پیشہ پسند فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام اور یمن بھی گئے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی سب سے امیر خاتون تھیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال تجارت لے کر جائیں، وہ آپ کو دگنا معاوضہ دیں گی۔ اور یہ آفر اس وجہ سے کروائی کہ وہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارتی دیانتداری کے چرچے سن چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات مان لی اور ساوانے سفر لے کر شام گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ اس تجارتی سفر میں بہت منافع ہوا، اور پھر اس تجارتی سفر میں میسرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ خوبیوں کو نوٹ کیا، اخلاقی محاسن کو دیکھا، اور وہ آ کر حضرت خدیجہ سے جب بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ چونکہ قریش کی معزز خواتین میں سے تھی، ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ بیوہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، صداقت، دیانتداری، تجارتی معاملہ فہمی سے بہت متاثر ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس چیز کا مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب اور دوسرے خاندان والوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے تو آپ کا نکاح ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے کر دیا، اور نکاح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے دن اسی طریقے سے گزرتے گئے۔ جب آپ اپنی عمر کے 35ویں سال میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو، جو سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، تو اس کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ اس کی عمارت مکمل ہو گئی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام لوگ اس بات کی تگ و دو کرنے لگے کہ یہ شرف ان کے نصیب میں آئے، ان کے حصے میں آئے۔ اور یہ خواہش جو تھی نا، اسی خواہش نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ شرف ان کے نصیب میں آئے، ان کے حصے میں آئے۔ چنانچہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا، بجائے اس کے کہ ہم لڑتے ہی رہیں۔ اس کو سب لوگوں نے مان لیا۔ پھر دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے پہلے تشریف لائے تو تمام لوگ آپ کو منصف ماننے پر رضامند ہو گئے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے مانیں گے۔ آپ نے جھگڑا مٹانے کی صورت یوں علی قربان جاؤں کہ اپنی چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا، چادر پر رکھ دیا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر پکڑ کر اٹھائے۔ جب چادر کو اٹھایا تمام لوگوں نے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر لے کر آئے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھا کر جو اس کی جگہ متعین تھی اس پر رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ جو ہے یہ ٹل گئی، اور یہ واقعہ 605 عیسوی میں پیش آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا مکی زندگی کا پہلا دور مکمل ہوا، اور اب ہم شروع کریں گے مکی زندگی کا دوسرا دور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و نبوت کا پیش خیمہ۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی نبوت کے ضمن میں ابتدائیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ غیر معمولی صورتحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے ہی تھی، شق کمر، شق صدر وغیرہ۔ بچپن اور جوانی کی پاک باز زندگی اس معاشرے میں بذات خود معجزے کا درجہ رکھتی تھی۔
والدہ، دادا اور چچا نے آپ کے اندر غیر معمولی نشانیوں کو بھانپ لیا تھا۔ آپ کی زندگی انفرادی شان اور نرالا پن رکھتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک توحید سے روشن اور بتوں سے نفرت کا مرکز تھا۔ جتنی بھی غلط رسومات اور مشرکانہ افعال اقوال تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دور رہتے تھے۔ آپ نے قریش کے غیر انسانی اصول و ضوابط اور نسلی و مذہبی برتری سے ہمیشہ گریز کیا۔ آپ کے قدم مبارک جس تیزی سے اعلان نبوت کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت تنہائی پسند، خلوت نشینی کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ یہ نبوت کی زندگی سے پہلے کا تربیتی مرحلہ تھا۔ مکہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھی، جس غار کا نام غار حرا تھا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ٹھہرا۔ آپ سوچ و بچار اور اپنے انداز میں عبادت کرتے رہتے۔ نبوت سے 6 ماہ قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤیا صادقہ، سچے خواب آنے لگے۔ یہ خواب بیداری کی مانند تھے، جیسے بندہ کوئی سامنے کوئی چیز دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے مطابق سچے خواب آدھی نبوت ہوتے ہیں۔ گویا تنہائی میں عبادت اور غور و فکر نے ان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ آپ کی عمر مبارک 40 برس جب تھی نا، تو آپ غار حرا میں اللہ کے بارے میں سوچ بچار میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اقرا، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، دبایا اور کہا، اب پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا پہلے والا جواب ہی دہرایا، فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور پھر پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کو یہ آیات پڑھوائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق، آیت نمبر 1 سے 5۔ ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ 17 رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی اور ان ساری حالات سے بہت زیادہ گھبرائے، گھر آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا اوپر لیا، آرام کرنے کے بعد کچھ طبیعت پرسکون محسوس کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کے متعلق بتایا تو انہوں نے عرض کیا، بشارت ہو آپ علیہ السلام ثابت قدم رہیں، بس بشارت ہو آپ علیہ السلام ثابت قدم رہیں، مجھے توقع ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے، اللہ ہر حال میں آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے، سچے، امانت دار، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، مہمان نوازی کرنے والے،
ناداروں کی دستگیری کرنے والے اور راہ حق میں مددگار ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ تمام واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ نے آپ علیہ السلام کی زبان سے واقعہ سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ لوگ آپ کو شہر سے نکالیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، وہ مجھے شہر سے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ آج تک جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس سے عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر عزیز طلباء اکرام، اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوتی ہے۔ پہلی وحی کے بعد 6 ماہ تک وحی کی آمد منقطع رہی، اور اس مدت کو، جس دوران 6 مہینے میں وحی نازل نہیں ہوئی، اس مدت کو فترۃ الوحی بولا جاتا ہے۔ اس ٹرم کو خاص طور پر یاد کیجئے گا، فترۃ الوحی یعنی وحی کے رک جانے کی مدت۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے لباس کو صاف رکھ، اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام کی وفات تک مسلسل جاری رہا۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتی، شدید سردی میں بھی پسینے آ جاتے۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بھی وحی کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو جاتی، بیٹھ جاتی۔ عزیز طلباء اکرام، ایسے آپ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی، پھر نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام کا اگلا کام لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا تھا۔ تو اس تبلیغ کے 2 دور ہیں، 2 مرحلے ہیں، اور وہ ایک مرحلہ جو ہے وہ ہے خفیہ طور پر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، تبلیغ کا تھا، اور دوسرا مرحلہ اعلانیہ طور پر تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ پر تھا، آپ علیہ السلام دوسری وحی میں دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے لیا تو آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس دور میں یہ کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ یہی وہ عظیم مرحلہ ہے جس میں اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت دوسرے مسلمانوں پر ثابت ہو گئی، اور ان لوگوں کو ہی جنت کی بشارت اور مسلمانوں کی قیادت ملی۔ یہ گروہ دنیا اور آخرت میں مقام کے اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بلند تھا۔ خلفائے راشدین ہوں یا عشرہ مبشرہ، یہ سارے انہی میں سے تھے۔ جو اولین مسلمان تھے اس خفیہ تبلیغ کی صورت میں، نتیجے میں جو اولین مسلمان ہوئے، ان کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ گویا یہ 4 افراد بارش کا پہلا قطرہ تھے، اور یہی کسی تحریک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور اسلام کو ان کی وجہ سے سہارا بھی بہت ملا۔ دوسرا گروہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریک کا ابتدائی اثاثہ تھے، جن کا اثر و رسوخ مکہ معظمہ میں بہت تھا۔
ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم الشان اہم لوگ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ بھی اسلام کا بہترین سرمایہ تھے۔ آگے چل کر انہی لوگوں نے اسلام کی بھی خدمت کی اور ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا گروہ، تبلیغ اسلام کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا گیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت سعید بن زید، حضرت ارقم مخزومی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ان تمام مسلمانوں کا اجتماع، اکٹھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خفیہ طور پر ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہ مرحلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دور تک اسلام لانے والوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے لیے بہار تازہ کا باعث بنی۔ سبحان اللہ۔ پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ کا تھا، اب دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ کا شروع ہوا چاہتا ہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ ترجمہ، پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو اعلانیہ بیان کرو۔ اس طرح ایک مشکل اور کٹھن دور کا آغاز ہوا۔ کھلی دعوت کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ یا معشر القریش، یا معشر القریش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز لگائی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا، اے قوم قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ اسے سچ مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا ہی پایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر سن لو، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب اللہ کا نازل ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا، بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے اور کہتے جا رہے تھے، خواہ خواہ ہمیں زحمت دی، ہمارا وقت ہی ضائع کیا۔ اور عزیز طلباء کرام، اس دعوت تبلیغ میں جو اعلانیہ طور پر تھی، سب سے پہلی جو مخالفت ہوئی ہے یہ آپ کے اپنے چچا ابو لہب کی جانب سے ہوئی ہے، اور انہوں نے پتھر اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت بھی نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ کی طرف سے اپنے خاندان والوں میں تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا کو بندوبست کرو۔ یہ در حقیقت اعلانیہ تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا جس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بارے گرا میں اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آنکھوں کی تکلیف ہے، بھلے میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں،
اور گو میں سب سے نو عمر ہوں تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تاریخ طبری نے اس کو بیان کیا ہے۔ قریش کا رد عمل، مولانا شبلی نے قریش کے رد عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، مسلمانوں کی معقول جماعت اب تیار ہو چکی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توحید تھی، اس لیے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند سے فرزند حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانا چاہا۔ اس کوشش میں وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے سرزمین مکہ رنگین ہوئی۔ حارث بن ابی حالہ، سیرت النبی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس سارے کے سارے سبق کو پڑھیے۔ اس کے ریلیٹڈ جتنے شارٹ کویسچنز ہیں اور لانگ کویسچنز ہیں، ایم سی کیوز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اور یہ بہت اہم اسباق ہیں، ان کی تیاری اچھے طریقے سے کریں۔ اور کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگ رہا ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیجیے، والدین کی فرما برداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پر بھی جو ہے وہ اپنی روٹین بنائیں، اور کوئی ایک وقت متعین کرنے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور پھر جتنی زیادہ جو ہے وہ ہو سکے تو دعائیں مانگا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے اپنی تیاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔